الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله ورسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن جمال محمد است فاروق لجاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ حضور پڑھیں صلی اللہ علیہ سمندر میں اتر جانے رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانا ہوں ازل سے مجھے گر جانے بے ٹھکانا ازل سے اب سارے پڑھو مجھے گر جانے ٹھکانا ہوں ازل سے مجھے گر جانے خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا ہم نے اپنی خواہشوں کا ساتھ کیا نہیں آپ نے خدا کے حکم کو توڑا رسول اللہ کے فرمان کو توڑا اپنی نفس کی خواہشات کے تابع رہ کر کے ہم نے رسول اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی شاعر لکھتا ہے خواہش ذات بہت ساتھ
دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، ٹھکانا ہو ازل سے مجھے گھر جان، آئے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پہنچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر کیسے، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر رضوان نامظفر کو در جنت سے، قبر میں سرکار آئے تو ہم قدموں میں گریں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں، اے فرشتوں کیوں اٹھوں اس پایہ ناز سے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، روک رضوان نامظفر کو در جنت سے، روک رضوان نامظفر کو در جنت سے، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے، محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، روک رضوان نامظفر کو در جنت سے، روک رضوان نامظفر کو در جنت سے، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے، مل کے پڑھے، اپنی رحمت کے سمندر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر سیدنا و مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے جو آیہ کریمہ حضرات کے سامنے تلاوت، آپ سننا چاہتے ہیں کہ چند علمی باتیں سنیں، جو سننا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑے کریں ایک بار، ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو جو آنے والے وقت میں تمہارے لیے نصیحت بن جائے۔ نصیحت، نصوحا کا لفظ ہے نا، ناصح، نصیحت بن جائے، کیا نصیحت بن جائے، آنے والے وقت میں آگے کے لیے تمہارے لیے وہ نصیحت بن جائے۔ اب توبہ کیا ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے، توبہ کی کتنی قسمیں ہیں، توبہ کی شرائط کیا ہیں یہ آپ سمجھیں گے، آپ نے ذہن کو حاضر رکھنا اگر آپ نے ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کن والوں کن سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ توبوا، توبہ کرو، الی اللہ، اللہ کی طرف، کیسی توبہ؟ توبۃ نصوحا،
ایسی توبہ جو تمہارے لیے نصیحت بن جائے، تمہارے لیے عبرت بن جائے. کیا؟ تمہارے لیے عبرت بن جائے. توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کا معنی ہے الرجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، دنیا سے گناہوں سے جو ہے معافی طلب کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اسی کی طرف لوٹنا، گناہوں سے پلٹ جانا، دنیا سے پلٹ جانا، اللہ کی طرف رجوع کرنا. یہ توبہ کا معنی ہے. توبہ کی کتنی شرطیں ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ سن لیں. توبہ کی 3 شرطیں ہیں. کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں. یعنی یہ 3 شرطیں جب پائی گئی تو اللہ آپ کی جو توبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. توبہ قبول ہو جائے گی. تو توبہ کی کون کون سی شرطیں ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ جب توبہ کرے تو دل میں نادم اور شرمندہ. نادم اور شرمندہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے گناہوں پر نادم ہو، میں نے یہ گناہ کیا، ٹھیک، اس پر کیا ہو، وہ نادم ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ کیا تھا اس کے نہ کرنے پر عزم مصمم ہو، مکمل ارادہ ہو، اس کے بعد ایسا گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک. تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ روئے اور گر گرائے، یعنی رو اور گر گرا کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے. کتنی شرطیں ہو گئی؟ 3 شرطیں. تو یہ 3 شرطیں جب پائی جائیں گی تو گویا کہ آپ کی توبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. کیا آپ کی توبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی؟ تو قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایسی توبہ کرو جو تمہارے لیے